شب برات میرے عزیزو یہ بڑی بابرکت اور مقدس رات ہے۔ اللہ رب العزت کے رحمت و انوار کی بارشیں اس رات میں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنا فضل و کرم اس رات میں اپنے بندوں پر فرماتا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو، کتنی مقدس رات ہے، کتنی بابرکت رات ہے۔ اور یاد رکھنا اس رات کو میرے عزیزو فضول کاموں میں نہ گزارا جائے، اس رات کو میرے عزیزو ان کاموں میں نہ گزارا جائے کہ جس کا نہ کسی حدیث سے کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ قرآنی آیت سے کوئی ثبوت ملتا ہے۔ فضول کاموں میں اس رات کو نہ گزارا جائے۔ بس ایک بات آپ سمجھ لیں، اس رات کا جو مقصد ہے صرف ایک ہے کہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، کثرت سے اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، اپنی جبینوں کو رب کی بارگاہ میں جھکا دینا ہے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے، درود پاک کی کثرت کرنا ہے۔ صرف یہی کام اس رات میں کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، یعنی آپ جاگ رہے ہیں، فضول آپ جاگ رہے ہیں، پوری رات آپ نے ایسے ہی جاگتے ہوئے گزار دی ہے کہ آپ ایک مسجد سے دوسری مسجد ادھر ادھر راستے ناپتے پھر رہے ہیں، آپ ایک مزار سے دوسرے مزار، ایک جگہ سے دوسری جگہ، آپ نے کوئی عبادت نہیں کی۔ مزار پر جانا غلط بات نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو آپ نے اس رات کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ کیا اسی رات میں آپ کو مزار پر جانا ہے؟ آپ کوئی اور دن مزار پر نہیں جا سکتے ہیں؟ آپ نے اسی رات کو کیوں چنا ہے؟ یہ رات تو میرے عزیزو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اور رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر میرے عزیزو اللہ کو راضی کرنے والی رات ہے۔ یاد رکھنا اس رات میں کوئی بھی غلط کام نہ ہونے پائے۔ ایک صحابی آئے نا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، اگر مجھے توبہ کی توفیق مل جائے، مجھے وہ رات مل جائے کہ جس میں اللہ توبہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی، تو یا رسول اللہ اگر مجھے دعا کی توفیق ملے تو میں کیا مانگوں اللہ سے؟ اللہ سے میں کیا مانگوں؟ کیا دعا مانگوں؟ آج بھی میرے عزیزو یہی سوال ہوتے ہیں نا، جب بھی ایسی مقدس راتیں یا پھر مقدس ایام آتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں پھر علماء سے، ائمہ اکرام سے کہ کیا کیا جائے کیا نہیں کیا جائے۔ سوال ہوتے ہیں اس طرح کے میرے عزیزو۔ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا مانگا جائے اللہ سے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بھی تمہیں یہ رات ملے، یہ مقدس رات تمہاری زندگی میں آئے تو اللہ سے 4 چیزیں مانگنا۔ آپ بھی میرے عزیزو اس بات پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرنا۔ 4 چیزیں اللہ سے مانگنا۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آقا فرماتے ہیں وہ 4 چیزیں یہ ہیں، سب سے پہلے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ جو بھی تم سے سال بھر میں یا زندگی میں تم سے گناہ ہوئے ہیں، جب بھی تمہیں یہ رات ملے نا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ اللہ اس رات کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اس رات کے صدقے میں اللہ میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ سے اس کی رحمت کو مانگنا، یہ دوسری دعا ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگنا، اور یاد رکھنا چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے، جو چوتھی دعا ہے، اللہ سے رزق حلال مانگنا۔ اگر یہ 4 دعائیں تم مانگو گے اس رات میں تو اللہ اس رات کے صدقے میں تمہاری ان 4 دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ لیکن سنو آج ہو کیا گیا ہے معاشرے کو؟ آج معاشرے کے اندر اتنی لوگوں نے خرافات جوڑ رکھی ہیں، اتنی جوڑ رکھی ہیں کہ جن کا نہ کسی شریعت سے کوئی تعلق ہے، نہ شریعت مصطفیٰ سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن سے کوئی تعلق، نہ حدیث سے کوئی تعلق، بس اپنی طرف سے رسم و رواج بنا لیے ہیں۔ جب بھی شعبان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ شب برات آنے والی ہے، شب برات آنے والی، یعنی جیسے ایک تہوار آ رہا ہے اور اسے منائیں گے۔ یہ پھر منانے کا انداز دیکھیں آپ، بچوں کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ بچے تو نادان ہوتے ہیں نا، بچے کہاں جانتے ہیں، بچوں کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ لو یہ پٹاخے پھوڑو تم۔ کچھ ہوتے نوجوان بولے کوئی بات نہیں ہے، بچے ہیں، یاد رکھنا تم ان کو آتش بازی کرنے کے لیے پیسے دے رہے ہو، وہ نادان ہیں، نہیں جانتے ہیں، لیکن قبر میں حساب تم کو ہی دینا پڑے گا۔ مجھے بتاؤ شب برات کا اور پٹاخوں کا کیا ملن ہے، کیا تعلق ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟
اب یہ دکاندار جو لوگ ہیں یہ دکانیں لگائیں گے، پٹاخوں کی اسپیشل دکانیں لگتی ہیں شب برات کے موقع پر، جیسے دیوالی پر غیر مسلموں میں دکانیں لگتی ہیں نا پٹاخوں کی آتش بازی کرنے کے لیے، ایسی شب برات کے موقع پر کچھ علاقوں میں، ہر جگہ کی بات نہیں ہے، کچھ علاقوں میں اسپیشل دکانیں لگائی جاتی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں جو پٹاخے بیچنے والا ہے اس کو بھی قبر میں حساب دینا پڑے گا، اور جو پھوڑنے والا ہے، جو آتش بازی کرنے والا ہے، اس کو بھی قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تم اپنی قبروں میں آگ کا انتظام کر رہے ہو، اپنی قبر کے اندر تم یہ آگ کا انتظام کر رہے ہو، اپنے بچوں کو آتش بازی کرنے کے لیے جو پیسے دیے جا رہے ہیں، آپ نے مقصد ہی نہیں جانا اس رات کا۔ یہ کتنی خوشی کی بات تھی کہ اللہ نے آپ کو یہ مقدس راتیں عطا فرمائی، شب برات ہے، شب قدر ہے، اور بہت ساری مقدس راتیں ہیں، اور بہت سارے مقدس ایام ہیں، مقدس دن ہیں، لیکن تم نے اپنی طرف سے اس میں رسم و رواج ایڈ کر لیے، اپنی طرف سے خرافاتیں جوڑ لی، اپنی طرف سے بہت ساری باتیں اس کے اندر جوڑ کر تم ثواب سے محروم رہ گئے۔ یاد رکھنا کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی اور بات ہے ہی نہیں اس کے تعلق سے، صرف ایک مقصد ہے، ایک ہی بات ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ شب برات آئے گی تو ہم دوسری خرافاتوں سے بچ کر مسجد میں آ جائیں گے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، عبادت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور یہ سارے عمل کرنے کے بعد میں ہم اللہ کو راضی کریں گے۔